امریکہ، اسرائیل اور ایران میں جنگ بندی کے لیے پاکستان متحرک۔ امریکی صدر ٹرمپ اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کا رابطہ، وائٹ ہاؤس کے رابطے کی تصدیق۔ کہا صدر ٹرمپ کو خلیج ممالک کے متعلق رہنماؤں کے ٹیلی فون کالز موصول ہوئیں۔ امریکی ایلچی وٹکوف اور جیرڈ کشنر کے ممکنہ دورہ اسلام آباد پر سوال۔ ترجمان وائٹ ہاؤس نے کہا یہ حساس سفارتی بات چیت ہے، امریکہ میڈیا کے ذریعے اس معاملے پر مذاکرات نہیں کرے گا۔ بدلتے حالات میں میٹنگز کے بارے میں قیاس آرائی کو حتمی نہیں سمجھا جانا چاہیے۔ پاکستان امریکہ ایران مذاکرات کی میزبانی کے لیے تیار ہے۔ ترجمان طاہر اندرابی کہتے ہیں کہ فریقین چاہیں تو اسلام آباد میں مذاکرات میزبانی کے لیے تیار ہے۔ پاکستان خطے میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے مسلسل بات چیت اور سفارتکاری کی حمایت کرتا رہا ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی نے امریکی حکام سے مذاکرات پر آمادگی ظاہر کر دی۔ اسرائیلی اور روسی میڈیا کا دعویٰ۔ کہا مجتبیٰ خامنائی نے ایرانی شرائط کے تحت جنگ جلد ختم کرنے پر اتفاق کیا۔ ایران کی جانب سے جنگ بندی کے لیے 6 شرائط۔ سیکیورٹی اور سیاسی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ ایران کی شرائط کو سنجیدگی سے لیا جائے۔ ایران نے جنگ دوبارہ شروع نہ ہونے کی یقین دہانی مانگ لی۔ خطے میں امریکی فوجی اڈوں کی بندش، امریکہ اور اسرائیل کو پیچھے ہٹنے اور ایران کو ہر جانے کی ادائیگی کی شرط رکھ دی۔ تمام علاقائی فرنٹس پر جنگ بندی کا مطالبہ۔ آبنہ ہرمز پر نئے قانون کی عملداری کی یقین دہانی مانگ لی۔ ایران نے میڈیا پروپیگنڈا کرنے والوں کو سزا دینے کا بھی مطالبہ کر دیا۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت علاقائی کشیدگی پر اہم بیٹھک۔ مشرق وسطیٰ کی کشیدہ صورتحال اور توانائی بحران پر تبادلہ خیال۔ ذرائع کے مطابق جنگ ختم کرانے کے لیے پاکستان کی سفارتی کاوشوں پر غور۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی پاکستان کی سفارتی کاوشوں پر بریفنگ۔ وزیر اعظم کی مذاکرات کی ممکنہ میزبانی کے لیے ضروری اقدامات کی ہدایات۔ سیاسی اور عسکری قیادت کی بھی شرکت۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی صدر آصف علی زرداری سے بھی ملاقات متوقع، اجلاس سے متعلق بریفنگ دیں گے۔ ٹرمپ کے اعلان کے باوجود اسرائیل کے ایران پر حملے، شہر ارمیا پر فضائی حملہ، 5 افراد شہید۔ ایرانی میڈیا کے مطابق بمباری سے رہائشی عمارتیں بری طرح متاثر ہوئیں، متعدد افراد زخمی ہوئے۔ دارالحکومت تہران سمیت متعدد شہروں پر حملے۔ خرم آباد میں بمباری کے بعد بجلی کا نظام معطل۔ ایران کے صوبہ قم میں ٹربائن انجن بنانے والی کمپنی پر میزائل حملہ۔ سینٹ کام کے مطابق یہ تنصیب پاسداران انقلاب کے لیے حملہ آور ڈرونز اور طیاروں کے پرزے تیار کرتی تھی۔ صہیونی فورسز کے لبنان پر بھی حملے۔ جنوبی قصبے حنین پر بمباری، متعدد افراد جاں بحق اور زخمی۔ ایران کے اسرائیل پر جوابی وار صہیونی صدر اسحاق ہرزوئی گرانی حملے میں بال بچے۔ اسرائیلی صدر میزائل حملے کے بعد پناہ گاہ میں منتقل۔ اسرائیل کے جنوبی اور شمالی علاقوں پر خیبر شکن میزائلوں سے ڈرون حملہ۔ اسرائیلی شہر صفت، حیفا، یروشلم اور مغربی علاقوں پر میزائل داغے گئے۔ ایران کے خطے میں امریکی تنصیبات پر حملے۔ کویت میں علی السالم، سعودیہ میں شہزادہ سلطان اور متحدہ عرب امارات میں الزفرہ امریکی اڈے کو نشانہ بنایا گیا۔ پاسداران انقلاب کے مطابق ٹرمپ کے متضاد بیانات کی وجہ سے جنگ کو نظر انداز نہیں کریں گے۔ لبنان نے ایرانی سفیر کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دیا، اتوار تک ملک چھوڑنے کا حکم۔ یورپی یونین کا مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کے فوری خاتمے کا مطالبہ۔ یورپی یونین کے سربراہ کایا کالاسس کا اسرائیلی وزیر اعظم اینتھونی البانیز کے ہمراہ نیوز کانفرنس۔ کہا موجودہ صورتحال توانائی کی سپلائی کے لیے انتہائی تشویشناک ہے۔ گیس اور تیل کی قیمتوں میں اضافہ دنیا بھر کی معیشت کو متاثر کر رہا ہے۔ خطے میں امن کے لیے فوری طور پر مذاکرات کے ذریعے حل تلاش کیا جائے۔ چینی سفیر جیانگ زیڈونگ مشرق وسطیٰ جنگ بندی میں پاکستان کے کردار کے معترف۔ کہا پاکستان خطے میں پائیدار امن کے قیام کے لیے مثبت ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے۔ بعض ممالک کا ادارہ دارانہ رویہ عالمی قوانین اور اقوام متحدہ کے اصولوں کے خلاف ہے۔ عالمی اداروں کو موجودہ صورتحال میں فوری اور مؤثر کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ محمد باقر ذوالقدر ایرانی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے نئے سیکرٹری مقرر۔ ایرانی حکام نے تصدیق ظاہر کر دی۔ محمد باقر کو علی لاریجانی کی شہادت کے بعد سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کا نیا سیکرٹری مقرر کیا گیا۔
خلیجی ممالک کے جنگ کے اثرات پنجاب میں تعلیمی نظام بری طرح متاثر، ملک میں توانائی بحران پر پنجاب حکومت نے اہم فیصلوں کی تیاری کر لی۔ ذرائع کے مطابق 15 اپریل تک تعلیمی اداروں میں چھٹیاں اور سکولز میں ہائبرڈ نظام تعلیم زیر غور ہے۔ محکمہ توانائی نے وفاق کے طرز پر فیول راشننگ کی تجویز دی ہے۔ پیٹرول اور ڈیزل کی منصفانہ تقسیم کے لیے کوپن یا ڈیجیٹل سسٹم متعارف کروایا جائے گا۔ مخصوص دنوں میں محدود گاڑیوں کو ایندھن دینے اور نجی اداروں کے لیے ورک فرام ہوم کی سخت ہدایات شامل ہیں۔ غیر ضروری تقریبات پر پابندی، میٹرو اور بس سروس میں بھی اضافہ، LED بل بورڈز اور آرائشی لائٹس بند کرنے کی تجاویز، رات 10 بجے کے بعد اسٹریٹ لائٹس متبادل موڈ پر چلانے کی سفارش کر دی۔ پنجاب میں تعلیمی اداروں کی بندش ناقابل قبول ہے، حکومت تجویز مسترد کرے۔ والدین اور پرائیویٹ سکولز ایسوسی ایشن نے تجویز کی مخالفت کر دی۔ والدین کا کہنا ہے کہ سکولوں کی بندش تعلیمی دشمنی کے مترادف ہے، ایسے مشورے دینے والے حکومت اور عوام کے خیر خواہ نہیں۔ امریکہ اسرائیل ایران جنگ کراچی پورٹ خطے کی اہم بندرگاہ بن گئی۔ پاکستان خلیجی ممالک کی سپلائی چین کے استحکام کا مرکز 1 سے 24 مارچ تک کراچی پورٹ پر 8,313 ٹرانسشپمنٹ کنٹینرز ہینڈل کیے گئے۔ کراچی گیٹ وے ٹرمینل پر 24 روز میں 1200، KI سٹی پر 1827 اور SCPT ٹرمینل پر 5,286 کنٹینر شامل ہیں۔ مارین کے مطابق ٹرانسشپمنٹ پر اضافہ پاکستان کی بندرگاہوں کی کیپیسٹی کے مطابق معاشی نمو اور سرمایہ کاری میں اضافے کا باعث بنے گا۔ پورٹ کا کردار خطے میں پاکستان کی اہمیت اور تجارتی مرکزیت کو مضبوط کرے گا۔ مشرق وسطی جنگ کے باعث فضائی آپریشن متاثر، ملک کے کئی ایئرپورٹس پر پروازوں کا نظام درہم برہم، العین فجیرہ ایئرپورٹس پر جزوی فضائی آپریشن بحال، کویت، بحرین، ایران اور عراق کے ایئرپورٹس مکمل طور پر بند۔ عید الفطر کے تینوں روز علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ سمیت ملک بھر سے 150 سے زائد پروازیں منسوخ۔ ایئرپورٹ ذرائع کے مطابق مشرق وسطی کے حالات مستحکم ہوتے ہی فضائی آپریشن معمول پر آ جائے گا۔ IMF کا ایک بار پھر ڈو مور کا مطالبہ۔ IMF نے سکھر الیکٹرک اور حیدرآباد الیکٹرک کی نجکاری کا مطالبہ کیا۔ وفاقی حکومت متحرک مالیاتی مشیروں کو اہداف مکمل کرنے کی ہدایت دی۔ مالیاتی مشیران سیپکو ہیسکو کی انسپیکشن، سیکٹورل ڈیو ڈیلیجنس، مارکیٹ جائز اور عالمی تجربات سے فائدہ اٹھانے پر رپورٹ تیار کریں گے۔ کئی مراحل طے کر لیے گئے۔ سیپکو کے ترسیلی نقصانات تقریباً 35%، 2024 کے اختتام تک سیپکو کے نقصانات 30 ارب روپے اور ہیسکو کے 488 ارب روپے تک پہنچ گئے۔ صدر پاکستان کا مسلح افواج کے افسروں اور جوانوں کے لیے فوجی اعزازات کا اعلان۔ 11 ستارہ بصالت، 475 تمغہ بصالت، 130 امتیازی اسناد دینے کی منظوری۔ ISPR کے مطابق 378 COAS کمڈیشن ریکارڈ کیے جائیں گے، 23 حلال امتیاز، 100 ستارہ امتیاز، 136 تمغہ امتیاز عطا کیے جائیں گے۔ ستارہ بصالت حاصل کرنے والوں میں پاک فوج، نیوی، ایئر فورس کے افسران اور جوان شامل۔ متعدد اعزازات شہداء کو بعد از شہادت عطا کیے گئے۔ بانی PTI سے اہل خانہ کی ملاقات نہ ہو سکی۔ علیمہ خان اور نورین خان کو گورکھپور ناکے پر روک لیا گیا۔ سلمان اکرم راجہ اور دیگر رہنما بھی ہمراہ۔ پولیس نے وکلاء کارکنان کو اڈیالہ جیل کی طرف جانے کی اجازت نہ دی۔ بلاول بھٹو زرداری اور خاتون اول آصفہ بھٹو کی سینیٹر شیر الرحمان کی رہائش گاہ آمد۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ بھی ہمراہ۔ شیر الرحمان سے صاحبزادی ماروی ملک کے انتقال پر تعزیت، مرحومہ کے بلندی درجات کی دعا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا نیو سیکریٹریٹ اور تغلق ہاؤس کا اچانک دورہ۔ کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کی زیر تعمیر عمارت اور نئے کمیٹی روم کا معائنہ۔ دفاتر کو جدید بنانے کے احکامات۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے ایکسائز محکمہ تعلیم، داخلہ، مائنز اینڈ منرلز، P&D سمیت مختلف محکموں کے دفاتر کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی غیر حاضر افسروں سے وضاحت طلب کرنے کی ہدایت۔ سید مراد علی شاہ نے کہا کہ ملازمین فرائض خوش اسلوبی سے انجام دیں
اور دفاتر کو مؤثر انداز میں چلایا جائے۔ MQM سندھ کے عوام کا مقدمہ لڑتی رہے گی۔ سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی کی نیوز کانفرنس کہا کراچی کے عوام مزید برداشت نہیں کر سکتے، حکومت کو جاگنا ہوگا، حکومت ایک قدم آگے بڑھے تو MQM 3 قدم آگے بڑھے گی۔ MQM شہری سندھ کے سب سے بڑی جماعت ہے، کراچی سے اوباڑوں تک متحدہ عوام کی آواز بن چکی ہے۔ عوام جانتے ہیں کون نااہل اور ناکام ہے۔ سندھ حکومت کے ترجمان گنہور خان اسران کا علی خورشیدی کی پریس کانفرنس پر جواب، کہا خیرات کے مینڈیٹ پر سیاست کرنے والوں کو عوام جانتے ہیں، MQM اور شور مچانے والی جماعت قرار دیا گیا۔ کہا سندھ حکومت صوبے بھر میں ترقیاتی کاموں کو آگے بڑھا رہی ہے جو MQM کو ہضم نہیں ہو رہا۔ سیلاب متاثرین کے لیے 21 لاکھ مضبوط اور پکے گھر تعمیر کیے گئے۔ کراچی میں اربوں روپے کے میگا پروجیکٹس جاری ہیں۔ ملک میں عوام روٹی کو ترس رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے 11 ارب روپے کا جہاز، چیئرمین سینٹ کے لیے 9 کروڑ کی گاڑی خرید لی گئی۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی لاہور میں پریس کانفرنس، کہا حکومت کسی دباؤ کے بغیر پاک ایران گیس پائپ لائن منصوبہ مکمل کر کے عوام کو ریلیف دے۔ پیپلز پارٹی، نون لیگ، PTI اور PDM سمیت سب نے IPPs کے ساتھ عوام دشمن معاہدے کیے۔ حکومت IPPs کو نوازنے کے لیے دوغلی پالیسی اپنا رہی ہے۔ عوام نے سولر لگایا تو حکومت نے وہاں بھی ٹیکس لگا دیا۔ عوام کو صاف پانی کی فراہمی اولین ترجیح ہے، وزیر بلدیات سندھ ناصر حسین شاہ کی میڈیا سے گفتگو۔ روڑی میں جدید واٹر فلٹریشن پلانٹ کا دورہ، منصوبے کی کارکردگی، پانی کی فراہمی، سہولیات پر بریفنگ لی۔ کہا 66 کروڑ روپے لاگت سے مکمل منصوبہ کا دوسرا مرحلہ جلد شروع ہوگا۔ بلاول بھٹو کے ویژن کے تحت سندھ بھر میں ترقیاتی کام جاری ہیں۔ حکومت نے چینی کی درآمد پر رعایتی ٹیکسز کی مدت بڑھا دی۔ رعایت 28 فروری 2026 تک درآمد ہونے والی چینی پر لاگو ہوگی۔ FBR نے سیلز ٹیکس قوانین میں ترامیم کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ رعایتی مدت نومبر 2025 سے بڑھا کر فروری 2026 تک کر دی گئی۔ ٹریڈنگ کارپوریشن اور متعلقہ کمپنیاں درآمدی چینی پر 0.25% ٹیکس ادا کریں گی۔ پاکستان میں جنرل سیلز ٹیکس کا اصل سٹینڈرڈ ریٹ 18% ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کا حق مہر کے کیس سے متعلق بڑا فیصلہ، عدالت نے بیوی کے مطالبے پر فوری حق مہر کی ادائیگی کا حکم دے دیا۔ عدالت نے کہا نکاح نامے میں حق مہر کی ادائیگی کا وقت مخصوص نہ ہو تو بیوی کے مطالبے پر شوہر ادا کرنے کا پابند ہے۔ عدالت نے فاطمہ بیوی کی درخواست منظور کرتے ہوئے ٹرائل کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دیا۔ جسٹس عابد حسین چٹھا نے 6 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کیا۔ نان نفقہ اور جہیز سے متعلق اپیلیٹ کورٹ کے فیصلے کو برقرار رکھا۔ عدالت نے واضح کیا کہ میاں بیوی کی شادی ختم نہ بھی ہو تو بیوی حق مہر کی حقدار ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے فیملی کورٹ کا فیصلہ بحال کرتے ہوئے درخواست جزوی طور پر منظور کر لی۔ PSL کا میلہ سجنے میں صرف 2 روز باقی، ٹیموں کی تیاریاں زور و شور سے جاری۔ غیر ملکی کھلاڑیوں اور کوچنگ سٹاف کی آمد شروع۔ آسٹریلیا کے سٹیو سمتھ نے لاہور میں ملتان سلطانز کو جوائن کر لیا۔ اسلام آباد یونائیٹڈ کے اسکواڈ کا حصہ نیوزی لینڈ کے مارک چیپمن اور ڈیون کوون نے لاہور پہنچ گئے۔ جنوبی افریقن کوچ جسٹن کیمپ نے بھی راولپنڈی کو جوائن کر لیا۔